جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین، اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، بلوچستان میں ہمیشہ سے ہم نے ان چیزوں میں بات کی ہے کہ بھارت کی کتنی انوالومنٹ جو ہے وہ رہی ہے، اسرائیل کی کتنی انوالومنٹ جو ہے وہ رہی ہے، ان کی کتنی پراکسیز جو ہیں وہ بلوچستان میں ایکٹیو ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ مطلب اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی قسط جو ہے پاکستان سے نکال رہا ہے. یہ چیز جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہماری ایک اسٹیٹ ہے، ہماری ایک ریاست ہے، مطلب ہمیں اپنے رولز ریگولیشن کا پتہ ہے، ہمیں مطلب اپنی ساری چیزوں کا پتہ ہے. ہم باؤنڈریز کراس نہیں کرتے تب تک جب تک کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آتا نہیں ہے، وہ کوئی ایسی کارروائی نہیں کرتا. ابھی ریسنٹلی کل کا ایک واقعہ ہے، اس پہ بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے. اب میجر گورو آریہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوستان کا پتہ نہیں کوئی بنا ہوگا، میجر بنا ہوگا، سو کالڈ ہم اس کو میجر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنا ہوا ہے. انہوں نے کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا، اور اس کے بعد کل انہوں نے وہ ٹویٹ جو ہے واپس ری ٹویٹ کیا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ مطلب بلوچستان میں امن کا راستہ جو ہے وہ کشمیر سے ہوتے ہوئے جاتا ہے. تو مطلب بلوچستان سے یا پاکستان سے آپ لوگوں کو کون سی ایسی قسط ہے؟ آپ لوگوں نے کیا ایسے عزائم اپنے بنا لیے ہیں؟ آپ لوگ کی مائنڈ میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی؟ یہاں پہ لوگوں کو آپ نے ایکٹیو کیا ہوا ہے، پراکسیز بنا کے ان کو فنڈنگ وغیرہ کر کے ان کو بلوچستان کے خلاف جو ہے وہ آپ ان کو استعمال کریں. اور ہمارے جو لوگ ہیں بے وقوف، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب ہم کن کے ہاتھوں جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. ان کی سمجھ جو ہے مطلب عقل انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو ناظرین، آج اس پہ بھی بات کریں گے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ نظر کی کہ اللہ نظر جو ہے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ہم ترقی ہونے نہیں دیں گے. تو یہ آپ کیا ثابت کریں کہ آپ ترقی نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کے بیٹے اٹھ کے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا خود کا بزنس جو ہے وہ عمان میں ہے، وہ چیزیں ٹھیک ہے آپ کے لیے، اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے مریں بھی، اور بندوق جو ہیں وہ بھی اٹھائیں، لوگوں کو ماریں بھی، اپنے لوگوں کو مارے، بلوچستان میں بدامنی پیدا کریں، وہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے. اور ہمارے بے وقوف بھی ایسے ہیں لوگوں کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں، مطلب سب سے بڑی بے وقوفی ہے. تو آج بابر یوسفزئی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو آج ہم ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی ویلکم السلام. سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. سر، جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کی بے وقوفیوں پہ آپ کو ہنسی نہیں آتی کہ مطلب علی نظر اٹھ کے بیان دے رہا ہے کہ ہم بلوچستان میں ترقی نہیں ہونے دیں گے، ہم تعلیم جو ہے تعلیم کو نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ وہ انفراسٹرکچر کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ترقیاتی کام کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے، یا ہم ترقی ہونے ہی نہیں دیں گے بلوچستان میں. اور خود کے بیٹے، ان کے جو بیٹے ہیں اٹھ کے عمان میں ان کا کاروبار وغیرہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، خود مطلب ایلیٹ کلاس کی لائف گزارا، لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک جہنم بنا دے بلوچستان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان انشاءاللہ. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، آپ انہیں بلوچ نہیں کہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں. بلوچ محب وطن پاکستانی ہیں، بلوچ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، بلوچ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، بلوچ پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ ہیں. یہ دہشت گرد ہیں. اللہ نظر ہو، بشیر زیب ہو، یا ان جیسے بہت سارے لوگ جو بھارت کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں. ان کا بلوچیت سے، ان کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل اپنے آقا کے کہنے پر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں، یا اپنا آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہو، بلوچستان میں ترقی ہو، بلوچستان کے نوجوان کو شعور آئے، بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. ان کے اپنے بچے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یورپ میں پڑھ رہے ہیں، یورپ میں فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہاں پر یہ بزنس کرتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، گلف کنٹریز میں ان کے بزنس ہیں. لیکن ایک عام بلوچ جو اس سرزمین پہ رہتا ہے، جو اس سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے، جو اس سرزمین پہ جو ہے نا سروائیو کرتا ہے، جو اس سرزمین میں مرتا ہے، جو اس سرزمین میں دفن ہوتا ہے، یہ اس کو ترقی کرنے نہیں دیتے. یہ بلوچیت کا چورن بیچ کر اپنے گھروں کے چولہے جلاتے ہیں. یہ ایک عام بلوچ کو ترقی نہیں کرنے دیتے. کوئی بلوچ جو زمیندار ہو، آپ دیکھیں جا کر اس کے ٹیوب ویلز کو جلا دیتے ہیں. کوئی بلوچ جو ٹرانسپورٹر ہو، جا کر اس کی گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں. کوئی بلوچ جو علاقے میں کوئی اچھا پروجیکٹ لے کر آتا ہے، اس پروجیکٹ کو اڑا دیتے ہیں. وہاں پر بیسک جو ہیلتھ فیسلٹیز
فیسلٹیز ہیں وہ نہیں آنے دیتے, بیسک جو ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں وہ نہیں آنے دیتے, بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے. اس کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ اپ ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھارت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے اسٹیبل نہیں ہونے دیتا, پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے, پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے, غیر مستحکم کرنے کے لیے دن رات لگا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے, ان پراکسیز کو, ان فتنۃ الہندوستان کو فنڈنگ کرتا ہے کہ آپ جائیں پاکستان کے حالات خراب کریں, آپ جائیں بلوچستان کے حالات خراب کریں. دیکھیں ہمیں دو باتیں سمجھنی ہوں گی. سب سے پہلی بات, جہاں تک آپ نے بھارت کی بات کی, پاکستان کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. بھارت جو ایک ہندو اسٹیٹ ہے, ایک جو ہندو ریاست ہے, ہندوتوا کی بنیاد پر بنا ہے, وہ کبھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے, جو کلمے کے نام پر بنا ہے, وہ دنیا میں ابھرے. وہ اس لیے پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سازشیں کرتا ہے. اور ایک بات آپ میری یاد رکھیں, بھارت ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارا مغربی ہمسایہ ہے, لیکن بھارت کبھی بھی ہمارا نہیں ہو سکتا. بھارت کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرے گا, پاکستان کے خلاف اپنی گھنونی چالیں چلے گا. دوسرا, یہ جو پراکسیز ہیں یہ ان کے ٹکڑوں پر پلتی ہیں. یہ کوئی بلوچ نہیں ہے, یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے, یہ غدار ہیں, یہ ایجنٹ ہیں, یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں. انہیں پیسہ ملتا ہے کہ جائیں آپ حالات خراب کریں, تو انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ان کا آقا چاہے گا. بھارت نہیں چاہتا پاکستان مستحکم ہو, اب بھارت خود آ کر نہیں کر سکتا. بھارت کو پتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ڈائریکٹ دخل اندازی کرے گا, در اندازی کرے گا, افواج پاکستان اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے بھارت کا منہ توڑ کے رکھ دے گی, منہ توڑوں سے جواب دے گی. اور ہم نے جواب دیا ہے بھارت کو, ہم نے 65 میں بھی بھارت کو جواب دیا ہے, ہم نے 98 میں بھی بھارت کو جواب دیا ہے, ہم نے ابھی ریسنٹلی 2025 میں بھی بھارت کو جواب دیا ہے. تو بھارت خود آ کر پاکستان میں یا بلوچستان میں یہ در اندازی نہیں کر سکتا, ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. تو وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے ایسے لوگ جو بکاؤ مال ہوتے ہیں, جو چند ٹکوں کے لیے, جو چند ڈالرز کے لیے اپنا ایمان بھیج دیتے ہیں, اپنا ضمیر بھیج دیتے ہیں, یہ انہیں ہائر کرتے ہیں, ان کے ذریعے یہ حالات خراب کرتے ہیں. تو یہ پراکسیز ہیں, یہ پراکسیز ایکٹیو ہیں, یہ نہیں چاہتی پاکستان میں امن ہو, یہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر حالات خراب کرتی ہیں, یہ نہیں چاہتی ڈیولپمنٹ ہو. سب سے اہم بات جو آج میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں, یہ پراکسیز کیوں نہیں چاہتی کہ بلوچستان ڈیولپ ہو. جہاں پر ترقی ہوتی ہے, جہاں پر تعلیم ہوتی ہے, وہاں پر شعور آتا ہے. یہ بلوچوں کو شعور نہیں دینے چاہتے. جس دن ایک عام بلوچ کو شعور آئے گا, وہ عام بلوچ اٹھ کر سب سے پہلے اللہ نظر کا گربان پکڑے گا کہ تم میرے علاقے میں کیوں دہشت گردی کر رہے ہو, تم میرے علاقے میں کیوں بدامنی پھیلا رہے ہو. یہ نہیں چاہتے کہ ایک عام بلوچ کو شعور آئے, یہ ان کو ورغلاتے ہیں, ان کو بہکاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسے ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. وہ انہیں گرین گارڈنز دکھاتے ہیں, وہ انہیں باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. انہیں جو ہے نا کچھ اور ہی کسی اور دنیا میں لے کر جاتے ہیں, ایسا نیریٹو بناتے ہیں, ایسا بیانیہ بناتے ہیں. تو بلوچ جو ہے وہ بڑا مہمان نواز بندہ ہے, بڑی مہمان نواز قوم ہے, بڑی غیرت مند قوم ہے. بلوچ جو ہے محب وطن پاکستانی ہیں. یہ چند دہشت گرد ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو. دوسری بات آپ نے کی میجر گوبر آریہ, میں انہیں گوبر آریہ کہتا ہوں. وہ جو ہے ایک چلا ہوا کارتوس ہے, اسے فوج سے کس وجہ سے نکالا گیا آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں. میجر گوبر آریہ کو فوج سے ایک ایسی بنیاد پر, ایک ایسی بات پر نکالا گیا جو اخلاقی طور پر وہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے. وہ اپنا ایک پرانا ریٹویٹ کو دوبارہ کیلکولیٹ کرتا ہے, دوبارہ ریٹویٹ کرتا ہے کہ بلوچستان کے امن کا راستہ کشمیر سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تو میجر گوبر آریہ صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں, کشمیر انشاءاللہ ہمارا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. ہم انشاءاللہ بہت جلد کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے, اور کشمیر کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہندوستان میں جو ریاستیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں, اگر آپ نے بلوچستان میں در اندازی بند نہیں کی تو ہم جو ہے نا پنجاب کو بھی آپ سے انشاءاللہ آزاد کرا کر دیں گے, آپ کے ظلم سے, آپ کے جو ہے نا ایک وہ ظالم ریاست سے آزاد کرا کر دیں گے. ہم راجستھان کو بھی آزاد کریں گے, ہم گجرات کو بھی آزاد کریں گے, ہم بہار کو بھی آزاد کریں گے. آپ اپنی اوقات میں رہیں, اپنی حد میں رہیں. بلوچستان پاکستان ہے, پاکستان بلوچستان ہے. یہ میجر گوبر آریہ جو یہ انتہائی جھوٹا انسان ہے. آپ اس کے ٹی وی پہ ٹاک شوز دیکھیں, یہ جو باتیں کرتا ہے ساری اس کی باتیں جھوٹی ہیں, ساری ہوا میں تیر چلاتا ہے, ساری یہ بونگیاں مارتا ہے. اس کے پاس کوئی بلوچستان سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ گوگل پہ جا کے سرچ کر پتہ نہیں اپنے سے باتیں بناتے ہیں. بلوچستان کے نواب مجھ سے رابطے میں, سردار مجھ سے رابطے میں, کوئی ایک بندہ بھی بلوچستان کا اس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. انتہائی جھوٹا انسان ہے, اور انتہائی جو ہے نا یہ فضول قسم کی باتیں کرتا ہے. اس کی بات کو سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے, اس کی ہر بات کا جواب دیں گے. انشاءاللہ پاکستان اور بلوچستان تا قیامت ساتھ رہیں گے, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو الگ نہیں کر سکتی. بالکل بابر صاحب, آپ نے بخوبی فرمایا. جیسے ہم انڈیا کے ایسے لوگوں کی بات کرتے
کرتے ہیں جو گورو آریہ ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے خیال میں کوئی سستی فیم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. بھارت کے اور بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف بلوچستان, ان کو لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں بلوچستان میں ان لوگوں نے ایک بدامنی جو ہے وہ پھیلائی ہے, چاہے وہ پراکسیز کی شکل میں ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ سرداروں کی شکل میں ہو, چاہے وہ BLA کی شکل میں ہو, BLF کی شکل میں ہو, اللہ نظر کی شکل میں ہو, یا پھر یہ کیا کہتے ہیں بشیر زیب کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو, کیوں نہ مارنگ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. مطلب مختلف ایسی شکلیں ہیں جو یہاں پہ بدامنی وغیرہ جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں, پراکسیز جو یہاں پہ ان کے ایکٹیو ہوئے ہیں. کیوں؟ مطلب یہ سستی شہرت پانے کے لیے مطلب بلوچستان کی وہ چیزیں بھی بولتے ہیں, وہ اسٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں جو بلوچستان میں ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب اس کا بنیاد بھی بلوچستان سے دور دور تک نہیں ہوگا, کوئی چیز اس سے جڑی نہیں ہوگی, لیکن وہ بلوچستان کے بارے میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہاں بلوچستان میں یہ ہو گیا, بلوچستان میں جو امن کا راستہ ہے وہ کشمیر سے جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ فیک نیریٹو پھیلاتے ہیں, یہ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کو آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں, بلوچستان کے بارے میں ٹکے کی ان کو انفارمیشن نہیں ہے, ٹکے کی نالج نہیں ہے. یہ بس آ کر میڈیا پر بیٹھ کر, انڈین میڈیا جو ایک غیر سنجیدہ میڈیا ہے, جو صرف ڈرامے بناتا ہے, جو صرف جو ہائپ کریٹ کرتا ہے, بات پہ جو ہے نا وہ بریکنگ نیوز ان کی چلنی شروع ہو جاتی ہے, وہاں پر ان کو جو ہے نا اصل میں ریٹنگ ملتی ہے. ہندوستان کی جو عوام ہے وہ بھی بیوقوف عوام ہے, وہ ان جھوٹے لوگوں پر یقین کر لیتی ہے, اور ان جھوٹے لوگوں کی وجہ سے ان کا جو ہے کچن چل رہا ہوتا ہے, ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے, ان کی روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ آ کر وہاں پر جو ہے نا جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کو قریب سے دیکھیں, میں ان کے ٹاک شوز دیکھتا ہوں, یہ مجھے ذہنی مریض لگتے ہیں, یہ مجھے ذہنی بیمار لگتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سائیکو پیشنٹ ہے, اتنے فرسٹریٹڈ ہیں پاکستان کو لے کر, بلوچستان کو لے کر. بلوچستان کے بارے میں انہیں ٹکا نہیں پتا ہے, بلوچستان کے علاقوں کا انہیں نہیں پتا ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈین چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بھارت نے جو ہے نا بلوچستان میں کوئٹہ میں نیول بیس پر حملہ کر لیا. خدا کے بندے, بلوچستان میں سمندر ہی نہیں ہے تو نیول بیس کہاں سے آئے گی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور میں نیول بیس پر حملے کا جو ہے نا کلیم کر رہے تھے. یہ ذہنی بیمار ہیں, ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, یہ کوئی دلیل سے بات نہیں کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے. انہوں نے اپنی پراکسیز کو فنکشنل کیا ہوا ہے, پراکسیز کو بھی پیسے دے رہے ہیں. وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہوئے, اپنے ایمان بیچے ہوئے ہیں, جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. وہ ہمارے بھی دشمن ہیں, وہ فتنۃ الہندوستان ہے. دیکھیں فتنۃ الہندوستان کا لقب انہیں کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ فتنہ ہے, یہ وہ فتنہ ہے جو بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرتا ہے, بلوچستان میں حالات خراب کرتا ہے. تو جہاں تک بھارت کے جو یہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں, ان کے دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. انہیں جو ہے وہ گوگل کرتے ہیں, کوئٹہ, کلاس, سبی, خزدار, جو 4-5 بڑے شہر ہیں, ان شہروں کا نام انہیں پتا ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ جو ہے نا تجزیے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ بیٹھ کر انالسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے بلوچستان کے بارے میں پوچھیں, اب انہوں نے ایک اور کیا چیز شروع کی ہے, کردار کشی شروع کی ہے. کیونکہ ہم انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں, ارجن شکلا کو ایکسپوز کر رہے ہیں, دیپک نیگی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. بلوچستان فیکٹ جو آپ کو پتہ ہے ارجن شکلا چلا رہا ہے, اب اس نے کیا شروع کر دیا ہے, اس نے کردار کشی شروع کر دی ہے. مجھے میرے بارے میں کچھ کہے گا, آپ کے بارے میں کچھ کہے گا. انسان کا سب سے جو نیچے والا جو درجہ ہوتا ہے, جب وہ کسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, وہ کردار کشی شروع کرتا ہے. آئیں لاجک سے مجھ سے بات کریں, آئیں لاجک سے مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ دلیل ہے, میری یہ دلیل ہے, آپ یہاں پر صحیح ہیں, میں یہاں پر صحیح ہوں. ان کے پاس دلیل نہیں ہے, کردار کشی شروع کر دی ہے, ٹرولنگ کر رہے ہیں, 100 دفعہ کریں. آئی ڈیم کیئر, وی ڈیم کیئر, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم ارجن شکلا ہو, دیپک نیگی ہو, یا ان کے اور جتنے بھی بھارتی ایجنٹ ہو, باؤٹ بلوچ ہو, ہم سب کو جو ہے نا انشاءاللہ بے نقاب کرتے رہیں گے. اور بھارتی جو میڈیا پر بیٹھ کے جو بونگیاں مارتے ہیں, یہ جو ہے نا جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, گورو آریہ ہو یا ان کے اور دوسرے لوگوں, ان کو بھی انشاءاللہ ایکسپوز کرتے رہیں گے. بابر صاحب بڑا اچھا آپ نے ان کو جواب دیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جیسے اللہ نظر کو اٹھا کے دیکھ لیں, بشیر زیب کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کی آئی ہوئی, آپ نے دیکھی بھی ہوگی, کہ مطلب پہاڑ پہ مطلب پہاڑ کی کسی سائڈ پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, سائے میں بیٹھ کے ایسے بیٹھے ہوئے جیسے پتہ نہیں اللہ معاف کرے بہت ٹائم سے جو ہے وہ ان کو ڈرگز وغیرہ جو ہے وہ نہیں ملے ہیں, یا ڈرگز وغیرہ لے کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, ان کی وہ حالت جو ہے وہ ہوئی ہے. کیمرہ ادھر فکس ہوا ہے, بات ادھر کر رہے ہیں, کبھی ادھر بات کر رہے ہیں, مطلب دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں ہے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہی تھا کہ بلوچستان میں ہم ترقی نہیں ہونے دیں گے. سیکنڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب جو بندوقیں لی گئی تھیں ان سے, میرے خیال میں 71 میں جب پاکستانی فوج سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز تھی ان کی, تو وہ کہتے ہیں وہ بندوق جو ہے ہندوستان ہمیں لے کے دے دے. اس کے اوپر میں جو ہوں نا پبلک کے اندر, اور جب ہم یہاں پر جشن فتح بنا رہے تھے کوئٹہ میں, اس پہ بھی میں نے بڑا کھل کے بات کیا تھا. یہ جو ہے نا پاگل ہو گئے, اب ان کا جو ہے نا دماغ کام نہیں کر رہا. یہ میں ایک اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے سٹیا گئے, ٹھیک ہے, اور انہیں بالکل نشے کی جو ڈوز ہے وہ پوری نہیں مل رہی, تو یہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں جن باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. 71 میں کیا ہوا نا وہ آپ کو پتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے. آج بنگلہ دیش جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان نے وہاں پر سرنڈر کیا تھا یا پاکستان وہ جنگ ہار گیا تھا, آج وہی بنگلہ دیش میں پاکستان
زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. وہاں پر جو بھارتی نواز حکومت تھی, آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی غیور عوام نے کس طریقے سے اس حکومت کو اٹھا کر گھر بھیجا. میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں کہ انہیں تاریخ کا, انہیں حقیقت کا کچھ بھی نہیں پتا. بھارت سے ہمیں وہ بندوقیں دے دے, بھارت ہمیں وہ گولیاں دے دے, ہم بلوچستان کو آزاد کر دیں گے. یہ کیا مذاق ہے کیا؟ آپ 2025 میں چل رہے ہیں. ہماری فورس کا, ہماری فوج پاکستان کا ایک ڈرون آئے گا, آپ کو وہاں سے مارے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ وہ 71 کی بندوقوں سے لڑیں گے. خدا کو مانے, کوئی سیریس باتیں کریں, کوئی سیریس جو ہے نا لوگوں کو خواب دکھائیں. آپ کے تو اب خواب بھی وہ خواب ہیں جو واقعی ڈراموں میں اور جو فلموں میں ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ جو اسکرپٹ ہے یہ انڈیا سے آیا ہے, یہ اسے انڈیا کے کسی ڈائریکٹر نے جو ہے نا بنایا ہے. جیسے وہ فلموں میں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ کی فلمیں وہ ہر جنگ ہم سے جیت جاتے ہیں, ان کی ایئر فورس اتنی کامیاب ہوتی ہے, ان کی فوج اتنی کامیاب ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں جب وہ پاکستان آتے ہیں تو اسکور کیا ہوتا ہے؟ 6-0. جب وہ پاکستان کے ساتھ لڑتے ہیں کارگل میں تو کیا ہوتا ہے؟ منتیں کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جب ہم مئی 2025 میں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ہم ان کو جواب دیتے ہیں, ہم ان کا جو ہے نا ڈیفنس سسٹم, ہم ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے بھاگتے ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بچا لو. تو ہم انشاءاللہ ان کے جو آقا ہیں, ان کے جو باپ ہیں, ہم ان کو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں. تو تم کیا ہو؟ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سٹیا گئے ہیں, ان کا دماغ کام نہیں کرتا, ان کو ڈرگس پوری نہیں مل رہی ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ان کی بہکی باتوں میں بلوچستان کا کوئی نوجوان نہیں آنے والا. سر لاسٹ میں صرف آپ سے یہ کہوں گی, یہ سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہندوستان میجر گورو آریہ جیسے لوگ جو ہیں, جو ان کے اعلیٰ کار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مارنگ ہے, سیمی دین ہے, اور یہ دوسرے تیسرے اعلیٰ نظر ہو گئے ہیں, بشیر زیب, یہ اور کتنا گریں گے؟ گر تو گئے ہیں, مطلب یہ اس میں کوئی شک دیکھیں ان کے گرنے کی سے زیادہ کیا حد ہوگی کہ میں کل ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, جو سابق بھارتی وزیر دفاع تھے, وزیر خارجہ تھے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے پاکستان کے خلاف جنگ جو ہے وہ گاؤں ماتا کے آشیرواد سے, یا گاؤں ماتا کے وہ جو ان کا ستر متر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس سے ہم نے جیتی ہے. تو اگر یہ اسی گاؤں ماتا کے جو پیروکار ہیں, ہم کسی جو مذہب کو ڈیفیم نہیں کر رہے ہیں, ہم کسی مذہب کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ وہی کاؤ ماتا, کالی ماتا کے جو ہے نا جو چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں, ان کے کہنے پر اگر بلوچستان میں حالات خراب کرتے ہیں تو اس سے زیادہ گرنا کیا ہوگا. خیر بہرحال انہوں نے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا, انہوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا, انہوں نے بلوچستان کا امن خراب کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو جواب دیا جائے گا. اب یہ نہیں سمجھیں کہ یہ اپنے آقا کے شیلٹر پہ چھپ جائیں گے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاتا چلوں, اب جو ان کے آقا ہیں انہوں نے انہیں ڈس آن کرنا شروع کر دیا ہے, وہ اب انہیں آن نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو چند دنوں میں, آنے والے چند دنوں میں آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھارت نے ہمیں استعمال کیا, بھارت نے ہمیں پاکستان کے خلاف یوز کیا, بھارت نے ہم سے پاکستان میں دہشت گردی کروائی, اور اب وہ ہم سے رابطے نہیں کر رہے. بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, سینیریو چینج ہو رہا ہے. بھارت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, ہم بلوچستان کو, پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب وہ ان کی آہستہ آہستہ فنڈنگ بند کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بہانے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو یہ روتے ہوئے نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ ہماری فوج پاکستان اور ہماری سیکورٹی فورسز ان کو بھرپور جواب دیں گی. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور بڑی بخوبی سے اور بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ آپ نے ایکسپلین کیا چیزوں کو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابر یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے. ناظرین جہاں پہ ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہم ان کے اعلیٰ کاروں کی بات کرتے ہیں, ان کے جو سوشل اکاؤنٹس بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں, آپ کچھ پیجز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آپ دیکھ لیں کوئی ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے بلوچستان آرمی کے نام سے. مجھے تو یقین جانے مجھے ہنسی آتی ہے. میر یار بلوچ کا اکاؤنٹ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, ان میں جو الفاظ ہیں نا وہ ہندوستان کے ہیں. یہ کہاں کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. بھائی آپ آزادی کی جنگ جو ہے وہ نہیں لڑ رہے, آپ ہندوستان کی جو ہوتے ہیں نا جو وہ آپ کو بتاتے ہیں, وہ آپ ان کے ہی نقش قدم پہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے یہی بات جو ہے وہ کرتے آئے ہیں کہ مطلب ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں, ان کے اپنے گٹس جو ہیں وہ کچھ نہیں ہے. اللہ نظر بیٹھ کے وہاں بول رہا تھا کہ بھائی ہمیں بندوقیں دو, ہمیں گولیاں دو, ہم ان کو ایسے کر دیں گے تو ان کو ویسے کر دیں گے. آپ کا باپ بھی نہیں کر سکتا. جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے. اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دیتے. جا جا کے مودی کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, جا جا کے گورا واریہ کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, جا جا کے اسرائیل کے پاؤں جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں, کبھی اس کو منت کبھی اس کو منت. آپ خود ہیں کیا؟ بی ایل اے کا خود کا وجود کیا ہے, بی ایل ایف کا خود کا وجود جو ہے وہ کیا ہے, مارنگ کا خود کا وجود کیا ہے, سیمی دین کا خود کا وجود جو ہے وہ کیا ہے. جب ان کو بھارت سپورٹ نہ کرے, اسرائیل سپورٹ نہ کرے, ٹھیک ہے, جو باقی دشمن ممالک ہیں پاکستان کے وہ ان کو سپورٹ نہ کریں, یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ تو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ جو ہماری افواج پاکستان ہے, جو ہماری ریاست ہے, وہ ان کو بڑا نرمی سے جو ہے وہ جواب دے رہی ہے. لیکن یقین جانیں ان کی مثال وہ ہے کہ دودھ سے مکھی کو ایسے نکال کے نا ادھر پھینک دے.
ٹھیک ہے, یہ ان کی مثال ہے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.